السلام علیکم دوستوں، کتب شاہی ایوان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے سب سے امیر لوگ کون ہیں تو آپ کے دماغ میں ایلن مسک، جیف بیزوس، مارک زکربرگ اور بل گیٹس وغیرہ کے نام سامنے آئیں گے۔ ہر سال دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی لسٹ بنتی ہے اور اس لسٹ میں یہی لوگوں کے نام اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور ان کا نام اس لسٹ میں ہونا بنتا بھی ہے کیونکہ موجودہ صورتحال میں یہ لوگ سب سے امیر ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ کے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک کا سب سے امیر انسان کون تھا اور اس کی دولت کتنی تھی؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ٹاپ 10 ریچسٹ پیپل آف آل ٹائم، جن کی دولت کے آگے آج کے بلینئرز کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس لسٹ کو تاریخ دانوں اور ماہرین نے بنایا ہے، جس میں نہ صرف بزنس مین ہیں بلکہ بادشاہ، سلطان اور بڑے بڑے شہزادے بھی شامل ہیں۔ اس لسٹ کی 10ویں پوزیشن پر ہیں ہنری فورڈ۔ ان کی زندگی 30 جولائی 1863 سے لے کر 7 اپریل 1947 تک تھی۔ ہنری ایک امریکی صنعت کار اور کاروباری تھے اور یہ فورڈ کمپنی کے فاؤنڈر بھی تھے۔ ہنری اپنی کمپنی کی پیداوار میں اسمبلی لائن ٹیکنیک کے چیف ڈیولپر تھے۔ اس زمانے میں کار صرف گنے چنے امیر لوگوں کے پاس ہوتی تھی، ہر کوئی کار کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ہنری کی فورڈ موٹر کمپنی نے پہلی ایسی گاڑی بنائی جسے مڈل کلاس امریکن بھی افورڈ کر سکتے تھے۔ ہنری کے ایسا کرنے سے امریکی سڑکوں کی کایا ہی پلٹ گئی، ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں دکھنے لگیں اور فورڈ موٹر کمپنی گاڑیوں کی پروڈکشن ہائی لیول پہ کرنے لگی، جس سے ہنری فورڈ بہت امیر ہو گئے اور پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ اگر آج کے وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو اس وقت ہنری کا نیٹ ورتھ تھا $200 بلین۔ 9ویں پوزیشن پر ہیں بیسل دوم۔ ان کی زندگی 955 سے لے کر 15 دسمبر 1025 تک تھی۔ بیسل ایک شہنشاہ تھے۔ آج کے دور میں ترکی کا جو دارالحکومت ہے استنبول، کسی زمانے میں اس کا نام قسطنطنیہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ سے پہلے یہاں بازنطین سلطنت قائم تھی اور قسطنطنیہ بازنطین سلطنت کا دارالحکومت تھا، جہاں کا بادشاہ بیسل دوم تھا۔ بیسل دوم نے تقریباً 50 سال تک حکمرانی کی اور وہ اپنے وقت کا سب سے امیر حکمران تھا۔ آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو اس کا نیٹ ورتھ تھا $210 بلین۔ 8ویں پوزیشن پر ہیں کارنیلیس وینڈربلٹ۔ ان کی زندگی کا دورانیہ 27 میں 1794 سے لے کر 1877 تک تھا۔ کارنیلیس وینڈربلٹ ایک امریکی کاروباری شخصیت تھے جنہوں نے اپنی دولت ریل روڈ اور شپنگ کے کاروبار سے بنائی تھی۔ وینڈربلٹ اپنے والد کا کاروبار سنبھال رہے تھے، انہوں نے اس کاروبار کو بہت بڑا کر دیا تھا۔ اس وقت ریل روڈ انڈسٹری بہت تیزی سے ابھر رہی تھی۔ وینڈربلٹ نے ریل روڈ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کا سوچا اور سرمایہ کاری کر بھی دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وینڈربلٹ نے نیو یارک سینٹرل ریل روڈ کو خرید لیا۔ ریل روڈ انڈسٹری اور شپنگ کے بزنس میں وینڈربلٹ کے برابر کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کا نیٹ ورتھ تھا $215 بلین۔ 7ویں پوزیشن پر ہیں میر عثمان علی خان، نظام آف حیدرآباد، انڈیا۔ عثمان علی خان کی زندگی 6 جولائی 1886 سے لے کر 24 فروری 1967 تک تھی، جس میں عثمان 37 سال اپنی حکمرانی کی گدی پر بیٹھ پائے۔ پھر بھارت انگریز سے آزاد ہو گیا۔ وہ حیدرآباد کے آخری نظام رہے۔ میر عثمان علی خان اپنے وقت کے دنیا کے سب سے امیر انسان تھے۔ اس کے لیے 1937 میں انہیں US کی مشہور ٹائم میگزین کے کور پر ان کی تصویر بھی لگائی گئی۔ عثمان کی دولت یہاں تک تھی کہ ایک جیکب نامی ہیرا، جو اب تک دنیا کا 5واں سب سے بڑا ہیرا ہے، اس ہیرے کی قیمت $4 کروڑ ہے۔ یہ ہیرا نظام کی جیولری کا ایک معمولی سا حصہ تھا، جسے نظام اپنی میز پر رکھتے تھے اور کاغذ بیٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نظام کی کار کلیکشن میں 50 رولز رائس گاڑیاں بھی تھیں اور کام کے لیے 300 نوکر تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے میں ریلوے، بجلی وغیرہ کا کام کروایا تھا۔ نظام اپنا پیسہ تعلیمی سیکٹر میں زیادہ خرچ کرتے تھے، اس لیے نظام نے یونیورسٹیز اور ہسپتال بھی بنوائے تھے۔ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کا نیٹ ورتھ تھا $236 بلین۔ لیکن گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا کہنا ہے کہ ان کی دولت $750 بلین تک تھی۔
छठी पोजीशन पर हैं निकोलस II ऑफ रशिया। निकोलस II को ज़ार ऑफ रशिया भी कहा जाता है। इनकी ज़िंदगी 18 मई 1867 से लेकर 17 जुलाई 1918 तक थी। निकोलस पूरे रूस के सुल्तान थे। रूस और जापानीज़ जंग में जापान से हारने के बाद निकोलस ने रूस में बहुत सी तब्दीलियाँ की, जैसे तालीमी प्रोग्राम बनाए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया, बड़े पैमाने पर सनअतकारी की, इंडस्ट्रियाँ लगवाईं और रूसी मिलिट्री में भी बहुत सी तब्दीलियाँ की। लेकिन रूसी कम्युनिस्ट का कहना है कि इसकी लीडरशिप बहुत कमज़ोर है और ये एक कमज़ोर लीडर है। रूस और जापान जंग में निकोलस के गलत फैसलों की वजह से लाखों फौजियों की जान चली गई। 1917 में फरवरी इनकलाब के बाद नई इनकलाबी हुकूमत ने निकोलस की बादशाहत ख़त्म कर दी। निकोलस और उसके बेटे को कैदी बना लिया और जुलाई 1918 में निकोलस की बीवी, बच्चे और वफादार नौकरों का कत्ल कर दिया गया। अगर आज के हिसाब से देखें तो उस वक्त निकोलस का नेटवर्थ था 300 बिलियन US डॉलर्स। 5वीं पोजीशन पर हैं एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी की ज़िंदगी 25 नवंबर 1835 से लेकर 11 अगस्त 1919 तक थी। एंड्रयू एक स्कॉटिश अमेरिकन और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। एंड्रयू कार्नेगी स्कॉटलैंड में पैदा हुए। 12 वर्ष की उम्र में 1848 में अपने माँ बाप के साथ USA शिफ्ट हो गए। एंड्रयू ने टेलीग्राफर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। 1860 में एंड्रयू ने सरमायाकारी की रेल रोड, शिपिंग कार्स, पुलों और ऑयल फैक्ट्रियों में, जिससे एंड्रयू को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उस वक्त स्टील फील्ड में बूम चल रहा था। एंड्रयू ने स्टील इंडस्ट्री में कदम रखा और US स्टील कंपनी शुरू की। देखते ही देखते ये कंपनी बहुत बड़ी बन गई। एंड्रयू ने 1901 में JP मॉर्गन को ये कंपनी बेच दी, जो आज US स्टील कंपनी है। कार्नेगी स्टील कंपनी बेचने के बाद बहुत ज़्यादा अमीर बन गए और उस वक्त के जो सबसे अमीर थे, जॉन डी, उनको भी पीछे छोड़ दिया। एंड्रयू US और ब्रिटिश में लीडिंग फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो एंड्रयू का नेटवर्थ था 372 बिलियन US डॉलर्स। चौथी पोजीशन पर हैं जॉन डी रॉकफेलर। रॉकफेलर की ज़िंदगी 8 जुलाई 1839 से लेकर 23 मई 1937 तक थी। जॉन एक अमेरिकी बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। जॉन को अब तक का सबसे अमीर अमेरिकन कहा जाता है। जॉन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। जॉन 16 साल की उम्र में बुक कीपर की नौकरी करने लगे। वहाँ जॉन ने किताबें पढ़ना शुरू कर दी, जिससे अलग अलग फील्ड की मालूमात मिली। जॉन ने 20 साल की उम्र में छोटी छोटी पार्टनरशिप बना ली थी अलग अलग बिजनेस में। देखते ही देखते जॉन अमीर होने लगे। फिर जॉन ने ऑयल रिफाइनरी के बिज़नेस पर तवज्जो दी। 1870 में जॉन ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी शुरू की और इस कंपनी का जॉन ने 1897 तक चलाया। जॉन जब तक कंपनी के साथ थे सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। USA का 90% ऑयल जॉन की कंपनी से रिफाइन होता था, जिससे जॉन बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे। अगर आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो उस वक़्त इनका नेटवर्थ था 400 बिलियन US डॉलर्स। तीसरी पोजीशन पर हैं मनसा मूसा। मनसा मूसा की ज़िंदगी 1280 से लेकर 1337 तक थी। मनसा का मतलब होता है सुल्तान। मूसा माली सल्तनत का 10वां सुल्तान था। माली मगरबी अफ्रीका का एक मुल्क है। जब मनसा का राज माली पर था तब माली दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क था। इसलिए उस वक्त दुनिया में मूसा जैसा अमीर कोई भी नहीं था। मूसा की दौलत का पता उस वक्त चला जब मूसा हज के लिए रवाना हुआ। इस सफ़र में घुड़सवार, पैदल फौज सब मिलाकर लगभग 60,000 लोग शामिल थे। 80 ऊँट भी सफ़र में शामिल थे और हर ऊँट पर तकरीबन 140 किलो सोना लदा हुआ था। मूसा का काफ़िला जिस रास्ते से गुजरता, इस रास्ते में आने वाले भिखारी अमीर बन जाते। मूसा की सल्तनत में सिर्फ माली नहीं बल्कि आज के मॉडर्न अफ्रीका के कई और ममालिक भी शामिल थे। मूसा की फ़ौज में 2 लाख फौजी थे। आज के हिसाब से देखा जाए तो मूसा का नेटवर्थ था 415 बिलियन US डॉलर्स। लेकिन मशहूर टाइम मैगज़ीन का कहना है कि इसकी असल दौलत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इस लिस्ट की दूसरी पोजीशन पर हैं जैकब फगर। जैकब फगर की ज़िंदगी 6 मार्च 1459 से लेकर 30 दिसंबर 1525 तक थी। जैकब फगर एक बहुत बड़े जर्मन ताजिर, बैंकर और एंटरप्रेन्योर थे। जैकब फगर एक मर्चेंट फैमिली में पैदा हुए थे। ये फैमिली काफ़ी अमीर और कारोबारी फैमिली थी।
جیکب نے 14 سال کی عمر میں وینس میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ وہاں وہ کافی لمبے عرصے تک رہے۔ 1487 تک وینس ہی جیکب کا مین رہائش رہی۔ وہ جب کاروبار میں تھے تو خاندانی کاروبار دیکھ رہے تھے، لیکن جب مارکیٹ میں میٹل کی بڑھتی مانگ کو دیکھا تو مائننگ کا سوچا اور مائننگ شروع کر دی، خاص طور پر کاپر کی مائننگ۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ وقت میں لگ بھگ پوری دنیا میں جیکب کا کاروبار پھیل گیا، جس کی وجہ سے جیکب اپنے وقت میں ہر جگہ مشہور ہو گئے تھے اپنے کاروبار اور امیری کے لیے۔ آج کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کا نیٹ ورتھ تھا 500 بلین US ڈالرز۔ اس لسٹ کی پہلی پوزیشن پر ہیں آگوسٹو سیزار۔ ان کی زندگی کا دورانیہ 63 BC سے لے کر 14 AD تک تھا۔ آگوسٹو سیزار ایک رومن لیڈر اور ملٹری چیف تھے جو آگے جا کے رومن سلطنت کے پہلے حکمران بنے۔ آگوسٹو سیزار کو اب تک کا سب سے اثر و رسوخ لیڈر مانا جاتا ہے۔ رومن سلطنت اپنے وقت کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اس وقت دنیا کا 30% GDP رومن کا تھا اور رومن کا 1/5 آگوسٹو سیزار کا ذاتی نیٹ ورتھ تھا۔ اس لسٹ میں اب تک سب بلینئرز گزرے ہیں، لیکن آگوسٹو سیزار کا نیٹ ورتھ تھا 4.6 ٹریلین ڈالرز۔ یہ تاریخ میں سب سے زیادہ نیٹ ورتھ ہے۔ آج جو دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں ان کی دولت بھی آگوسٹو سیزار سے 20% کم ہے۔ لیکن تاریخ کے مطابق صرف آگوسٹو ہی ٹریلینئر نہیں ہے، اور بھی دنیا میں ٹریلین ایئرز گزرے ہیں، لیکن تاریخ میں ان کے ثبوت ناکافی ہیں۔ مزید ٹریلین ایئرز میں شینزانگ چائنا، کنگ سولومن اسرائیل اور چنگیز خان شامل ہیں۔